دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے دوسرے پیر کو یا وہابو یا رزاقو کا یہ عمل صرف 12 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا یہ دوسرا پیر کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام پیر نہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا پیر ہے۔ جو بھی ماہ رمضان المبارک کے اس مبارک پیر کے دن یہ عمل یا وہابو یا رزاقو کا صرف 12 بار پڑھتا ہے، وہ اللہ پاک سے 1200 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کو مل جاتے ہیں۔ کیونکہ دوستوں یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی دینے والے، اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا پورا سمندر ہے۔ یہ وہ سمندر ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی سکون والی گزرے، رحمت والی، برکت والی، آسانیوں والی گزرے، تو آج یا وہابو یا رزاقو کا یہ عمل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 12 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یا پھر یہ کوئی عام عمل نہیں، یا پھر یہ کوئی عام پیر نہیں۔ اللہ والوں، یہ دولت والا پیر ہے، یہ ماہ رمضان کا پیر ہے، یہ دوسرا پیر ہے اور 12 تاریخ ہے۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور گھر کے حالات کو دیکھ کر پریشان ہیں، یا رشتوں کا محتاج ہو گئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، یا پھر گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تو میری بہنوں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے والد کی، آپ کے بھائی کی آمدنی میں بے پناہ کی برکت ہو جائے گی، بے پناہ کی رحمت ہو جائے گی۔ آپ لوگ اگر پریشان شوہر کی وجہ سے کہ شوہر کی کمائی میں بڑے معاملات آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ لوگ آج یا وہابو یا رزاقو کا یہ عمل پڑھ لیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، کامیابیاں لیکن بہت بڑی ہیں، رزق اور مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ بس آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آج اس عمل کو کر دیکھیے گا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ آج آپ لوگ اگر اس تسبیح کو ماہ رمضان کے دوسرے پیر کو پڑھتے ہیں یا وہابو یا رزاقو کی، تو آپ کا نصیب بدل جاتا ہے، آپ کا نصیب کھل جاتا ہے۔ اور جو میری بہنیں رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس عمل کو خود پڑھ لیں، یا ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، بہترین رشتے جو آپ لوگ خود چاہتے ہیں، آپ کے من پسند کے رشتے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں خاندان میں، فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، تو یقین کریں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ رب کا وہ راز ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو عام مت سمجھیں کہ صرف رزق اور دولت کے لیے ہے، یہ رستوں کو کھولنے کے لیے ہے، دروازوں کو کھولنے کے لیے ہے۔ اور رازق کا مطلب صرف رزق دینا نہیں، عزت کو بھی رزق کہتے ہیں، اولاد کو بھی رزق کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح رب کو راضی کرنے کی، اور یہ رب کا راز ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ بس آج اس عمل کو صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 12 بار پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اگر آپ کی بیٹیوں کا سسرال میں رہنا بڑا مشکل ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کا جو سسرال ہے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کی بیٹی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر شوہر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا تو تڑپنے والی محبت کو پیدا کرنے کے لیے بھی یہ عمل سب سے زیادہ تیر بہدف ہے۔ پسند کی شادی کرنے کے لیے بھی یہ عمل سب سے خاص ہے۔ بس آج ماہ رمضان کی 12 تاریخ اور دوسرے پیر کو یہ تسبیح پڑھ لو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ عمل سب سے تیز ترین اور سب سے تیر بہدف ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ صرف اور صرف 12 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 12 بار پڑھنے سے آپ کی تمام ادھوری اور جائز حاجتیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجات ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔
سب سے عزت والا رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے پیر کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 12 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ہر کوئی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ انعامات والا مہینہ ہے، یہ انعامات حاصل کرنے والا مہینہ ہے، یہ رزق اور دولت کو مانگنے والا مہینہ ہے۔ پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی خوشیاں اپنے نصیب میں لکھوانے والا مہینہ ہے۔ تو دوستوں، لازمی رزق دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ تسبیح صرف 12 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 12 بار، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے پڑھ کر دیکھو۔ صرف 12 بار پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا آپ کے گھر کے بچے کا نصیب بدل جائے گا، بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں سے اس کی عزت کو عام کر دے، اسی عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے یہ مبارک دوسرے پیر کے دن یہ خاص عمل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 12 بار پڑھ لو۔ اگر آپ لوگ رمضان کے دوسرے پیر کے دن 80,000 حاجتیں لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرے پیر کا دن اگر آپ رب سے 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ تو لہٰذا یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ لیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 12 تاریخ اور دوسرا پیر کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ اور دوسرے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو
جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں، استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی پریشانی، مشکلات الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو عمل اور یہ جو تسبیح میں آپ کو دوں گا یہ تمام پریشانیوں کا واحد حل ثابت ہوگا۔ یعنی آج جو بھی مانگنا ہے، جتنا بھی مانگنا ہے، جیسا بھی مانگنا ہے، کھل کے مانگ لو، کیونکہ رمضان کا دوسرا پیر ہے، 12 تاریخ ہے، یہ نصیبوں کو پلٹنے والا وقت ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ لیں، پسند کی شادی کرنی ہے اس کے لیے اس عمل کو پڑھیں، اگر پسند کی نوکری کرنی ہے اس کے لیے پڑھیں، یا پھر گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، کاروبار میں ترقی، پروموشن چاہیے، کاروبار پہلے اچھا چل رہا تھا اب نہیں چل رہا، خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں، گھر میں بے برکتی آ گئی ہے، رب ناراض ہو گیا۔ اللہ والوں، بہت سارے ہماری زندگی میں مسئلے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں، اگر ان تمام مسئلوں کا کوئی واحد حل ہے تو وہ یہ وظیفہ ہے۔ اور آج ماہ رمضان کی یہ 12 تاریخ دوسرے پیر کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے پیر کا دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشروط ہے۔ پیر کے دن کی فضیلت نبی پاک سے مشروط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ تو لہٰذا آج آپ لوگ کھل کے مانگے،
آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔
آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی۔ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 12 بار 12 ٹائم، صرف 12 بار ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو صرف 12 بار آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ کا ہو گیا۔ دیکھیں وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا بہترین انداز میں کریں۔ دیکھیں اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اپنی حاجتوں کو، اپنی من کی مرادوں کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت میں بھی آپ لوگ اللہ پاک سے کھل کے نہیں مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے رٹی رٹائی دعائیں جن کی آپ کو ترجمے نہیں پتا، جن کی آپ کو معنی نہیں پتا، اللہ والوں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ مجھے خود بتائیں۔ ہم لوگ بس رٹی رٹائی دعائیں کہ عربی کی یہ دعا پڑھ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھ لو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی بھائی، ہوئی تھی ان کی توبہ قبول، ان کو پتا تھا میں کیا الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے ربنا ظلمنا پڑھنی ہے تو پھر آپ لوگ اس ترجمے کو بھی غور کریں کہ ربنا اے میرے پروردگار، ظلمنا میں نے ظلم کر لیا، انفسنا اپنی نفس کے اوپر میں نے ظلم کر لیا۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو وہ روحانی کنیکشن اور وہ روحانی جو ہے وہ ایک تعداد اور طاقت وہ بیدار ہو جاتی ہے، خلوص رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، تڑپنا لرزنا وہ سب رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اور رب العالمین کو کیفیت، رب العالمین کو تڑپنا، رب العالمین کو لرزنا بہت پسند ہے۔ تو اللہ والوں اس لیے دعا بہترین انداز سے مانگیے گا۔ یہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ دوسرا پیر ہے، یہ 12 تاریخ ہے، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ اللہ رب العالمین یہ پورا مہینہ ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، آج کا روزہ رکھنے کی توفیق اور بہترین انداز میں روزہ جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عبادات کے بعد ان وظائف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔